اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ سید محمد حسین جعفری۔ ہمارے ساتھ شمسی جعفری سادات کے چشم و چراغ سید مہربان علی شاہ شمسی موجود ہیں۔ ہم انہیں اپنے اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، اور اب میں زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا کیونکہ کئی کمنٹس آئے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے دوستوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر جاننا چاہی ہے، آڈینس بھی ہمارے سوالات کرنا چاہتی ہیں۔ تو میں اپنا ایک سوال مہربان علی شاہ شمسی آپ سے کروں گا کہ خوابوں کی یہ تعبیر کا علم کہاں سے جو ہے وہ آیا، کس سے منسوب ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں۔ دیکھیں، جو خواب میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ ایک الہامی کیفیت کا نام ہے، تو انسانوں تک جو بھی علوم پہنچے ہیں وہ تب تک محفوظ نہیں ہوئے جب تک انسانوں نے لکھنا شروع نہ کیا۔ اب جب سے انسانوں نے لکھنا شروع کیا اس کے بعد یہ علم جو ہے وہ محفوظ ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی شروعات تو فرشتوں کے توسط سے انسان تک ہوتی تھی اور ہوتی آ رہی ہے، لیکن جب تک قلم جو ہے وہ تخلیق تک نہیں پہنچا تب تک یہ ساری چیزیں انسانوں سے محروم تھی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے انسانوں کے لیے قلم ایجاد کیا، کرتاس ایجاد کیا، اور لکھنا جو ہے وہ ان کی شروعات ہوئی انسانی تاریخ میں۔ تبھی ان کا نام ادریس ہے، درس دینے والا۔ کپڑے کی بھی بعض روایتیں ہیں، جو کپڑا ہم پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی تخلیقات میں سے ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام تعبیر خواب کا علم لوگوں کو بتاتے تھے کہ اگر کوئی خواب دیکھتے ہیں تو صرف اس کو آپ ایسے ہی نہ سمجھیں، اس میں کچھ راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو لوگ خواب بتاتے تھے، ان کی تعبیر جو ہے وہ فرماتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آدم علیہ السلام بھی خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، یعنی آدم علیہ السلام سے پھر ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، لیکن جو لکھنا شروع ہوئے خواب ادریس علیہ السلام سے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا خواب جو ہم ہر عید قرباں جب مناتے ہیں تو خواب کے توسط سے ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اپنی پیاری چیز قربان کر۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا خواب، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کافی وحی جو ہوتی تھی کافی مرتبہ وہ خواب کے توسط سے بھی ہوتی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، اور پھر حضور کے بعد جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، آخری نبی کے بعد پھر امامت کا سلسلہ شروع ہوا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان تمام علوم کو ایک اپنے شاگردوں میں اس طرح سے پھیلایا تاکہ ہر کوئی یہ علم سیکھ سکے، اس کے بارے میں جان سکے، معلومات حاصل کر سکے کہ آیا جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس کی کیا کیفیت ہے، یہ سچا خواب ہے، یہ جھوٹا خواب ہے، اس کی کیا تعبیریں بنتی ہیں۔ تو انبیاء سے بھی منسوب ہے تعبیر خواب کا علم، اور اماموں سے بھی منسوب ہے، اور اولیاء کرام نے بھی پھر اماموں کی جو ہے یعنی نسل در نسل جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بالکل آج تک جو ہے وہ چلتی آ رہی ہیں۔ یقیناً خواب ایک حقیقت ہے بالکل، اور جو ہے وہ آپ اپنے آباء و اجداد سے جو علم جو نسل در نسل آپ کو ملا ہے اسے آپ نے ایک کتابی صورت میں جو ہے وہ، تو اپنی کتاب کے بارے میں آپ تھوڑا ہمیں بتائیے جو عنقریب آپ رونمائی کرنے جا رہے ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ کیوں کر یہ سوچ آئی، کیوں کر آپ نے یہ جو ہے قدم اٹھایا؟ جیسے کہ کافی سوالات آتے ہیں خواب۔ اچھا، خواب کے حوالے سے میں حسین بھائی یہ عرض کروں گا کہ انسان خواب سے واقف ہو کے بھی ناواقف ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو ہم نے منظر دیکھا اس کا کتنا بڑا آپ کی زندگی پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے خواب سے صحیح طریقے سے اس کی تعبیر جان لی یا کسی صحیح بندے سے آپ نے تعبیر کروا لی تو کافی نقصانات سے آپ بچ سکتے ہیں، کافی فوائد کو اور بھی بہتر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جو دوست آپ کے ساتھ ہیں کیا مخلص دوست ہیں یا مخلص دوست نہیں ہیں، بعض مرتبہ اس کے اشارے ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے یا کسی اور سے کوئی پوچھے تو اس کا ایک محدود وقت ہے، جو بعض مرتبہ لوگ مصروفیات کی وجہ سے تعبیرات یا نہیں پوچھ پاتے یا جواب جو ہے وہ دیر سے ملتا ہے، تو ایسی کتاب تشکیل دی جائے، ایسی کتاب جو ہے وہ منظر عام پہ ہو کہ ہر بندہ جو ہے وہ کتاب کو جو ہے دیکھ کے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکے۔ تو اسی کے لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہی کتاب انگلش میں بھی ہوگا، اردو میں بھی ہوگا، تاکہ تمام خواب کی تعبیرات جو ہے وہ معلوم کرنے والے آسانی سے اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کر سکیں۔ تو اس کتاب میں آپ نے مقصد
جتنے جو خواب عموماً دیکھے جاتے ہیں وہ سب اس میں شامل کیے ہیں یا کچھ مخصوص خواب رکھے ہیں کیا؟ تقریباً ہم نے جو اس کتاب کو بنایا ہے وہ اتنا آسان کر کے بنایا ہے اور اتنے آسان الفاظ کو چنا ہے تاکہ ہر بندہ چاہے وہ کسی بھی کیفیت کا خواب دیکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو اس خواب کی تعبیر جو ہے مل جائے گی انشاءاللہ. پھول، اس پھولوں کے رنگ کے حوالے سے، اس کی خوشبو کے حوالے سے، پھر کون سی چیز آپ نے کس طرح سے دیکھی، کیونکہ جو ہمارے پاس معلومات ہے وہ تقریباً سینکڑوں سال پرانی معلومات ہیں. تو اس دور میں جو لوگ سواری کیا کرتے تھے وہ گھوڑے پہ سواری کرتے تھے، اونٹ پہ سواری کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو آج کے دور میں گھوڑے کی مشابہت کس سے ہم دے سکتے ہیں؟ اس کو ہم نے آسان کر کے بچوں کے لیے تحریر کیا ہے. اونٹ کی مشابہت اس کی کس طرح سے ہم دے سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے بہت ہی آسان کر کے تحریر کیا ہے تاکہ انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر یہ کتاب گھر میں ہوگا تو کوئی بھی خواب دیکھنے والا اپنے بارے میں یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہوگی اور یہ آپ کی ایک بہت بڑی کاوش ہے اور خراج تحسین آپ کو پیش کرتے ہیں. آپ نے آپ کے دادا حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت لال شہباز قلندر، پھر حسن کبیر الدین، حضرت جو ہے وہ صدر الدین شاہ، تو یہ جو علوم آپ نے ان سے نسل در نسل آپ تک پہنچے، کس طریقے سے آپ نے سب کو اکٹھا کیا؟ کتنی لازمی بات ہے، اتنی محنت ہوئی ہوگی، کچھ فارسی میں، کچھ عربی میں، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس پہ محنت، ایک بڑی کاوش ہے. تھوڑا سا جیسے کہ ہم نے، میرے جو بھائی ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، والد صاحب ہیں، اللہ پاک نے ایک اچھی ٹیم دی ہے. تو جو خاندانی کلمی جو چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں، تو میری کوشش یہ ہے کہ مختلف علماء سے رجوع کر کے وہ فارسی سے وہ چیزیں اردو میں جو ہے وہ تحریر کروائی جائیں، ان کو کتابی شکل میں جو ہے وہ قلم بند کیا جائے. تو اس کے لیے ہمارے خاندان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا، شمسی جعفری خاندان کا، جو اچ میں رہتا ہے، ملتان میں رہتا ہے، جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، پاکستان مختلف علاقوں میں رہتے ہیں. تقریباً 3400 سے زیادہ شمسی جعفری سادات کے گھر پاکستان میں موجود ہیں. تو ہماری یہی کوشش ہے جس کے پاس جو چیز موجود ہے ان سب کو ہم پھر سے جو ہے، کچھ گجراتی میں ہمارے پاس جو ہے مواد موجود ہے، کچھ گنان پاک ہیں سرکار شاہ شمس کے، سرکار سید صدر الدین کے، سید حسن کبیر الدین کے، سید شاہ طریل، سید تاج الدین کے. تو ہم اس گنان کو ابھی ترجمہ کروا کے وہ بھی پبلش کروا رہے ہیں. ساتھ ساتھ اس میں مختلف علوم ہیں. ایک کتاب میری آئی تھی، شاید آپ نے پڑھی ہو، جنات پہ. جی بالکل، کہ جنات کی کتنی اقسام ہیں، جنات کیا کھاتے ہیں، جنات کیسے رہتے ہیں، جنات کی کیا زندگی کا. جو وہ کتاب میں نے پڑھی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اتنی جو ہے اچھے جن کیسے ہوتے ہیں، برے جن کیسے ہوتے ہیں. تو میری یہی کوشش ہے کہ آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں دنیاوی چیزوں میں، لوازمات میں جو الجھ رہے ہیں، وہ تھوڑے سے اپنے جو ہمارے بزرگ ہیں، کیونکہ ہمارے اصل ہیروز وہ ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری. اگر آج ہم اس کی شخصیت کو سمجھیں گے، ان سے درس حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ ایک بیٹا اچھا بیٹا بن جائے گا، ایک باپ اچھا باپ بن جائے گا، ایک دوست اچھا دوست بن جائے گا. ہم رشتے تو نبھاتے ہیں لیکن رشتوں سے وفا کو ہم نے دور کر دیا ہے. تو اگر بزرگوں کی تعلیمات میں اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے وجود میں وفا پیدا ہوگی، اور وفا ہی ہر رشتے کی بنیاد ہے. یہی ہماری، میں سمجھتا ہوں جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے ایک بہترین پیغام بھی ہے. بالکل. تو اب ہم جو ہے صحیح مہربان کمنٹس شامل کریں گے. بہت دوستوں کے کمنٹس ہیں، اگر ہم کچھ شامل نہ کر سکیں تو وہ ناراض نہ ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ان کی خوابوں کی تعبیر ضرور بتائیں گے. تو اس حوالے سے ہمارے پاس لندن سے ہیں فہد علی. فہد علی نے یہ خواب میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں، یعنی کہ ایک بڑی سیڑھیاں ہیں، وہ میں چڑھتا جا رہا ہوں اور وہ کوئی ختم نہیں ہو رہی، یعنی کہ کوئی اس کا اختتام نہیں آ رہا ہے. تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بہت ہی، اور اسی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے لیکن میں وہ کہیں منزل تک نہیں پہنچتے. یعنی جیسے جیسے ان کی زندگی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ان کا مرتبہ اور ذمہ داریاں ان پہ بڑھتی جائیں گی، اور وہ اس کی کوئی حد نہیں ہوگی. یعنی اتنے مصروف ہوتے جائیں گے. یہ جس خوشی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو اپنانا چاہیں گے وہ ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی، شہرت و عزت میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن جو سکون ہے وہ اس کو نصیب نہیں ہوگا. تو یہ آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو ذمہ داریاں ملتی ہیں اس کو اپنائیں، اور خوشی کے لیے، سکون کے لیے، خود کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا شروع کر دیں. ورنہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، وہ صحت کے حوالے سے تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے. اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر ریگولرلی جاگنگ کرتے ہیں،
ایکسرسائز کرتے ہیں، تو یہ ان کی زندگی کے لیے اور جو ذمہ داریاں وہ نبھا رہے ہیں ان میں اور بھی جو ہے وہ بہتری جو ہے منظر عام پہ آئے گی انشاءاللہ۔ صحیح۔ نواب شاہ سے ہمارے پاس صالح محمد ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جانور کو دیکھا، کتا یعنی کہ جو ہے وہ سو رہے ہیں اور سوتے ہوئے ان کے پاس جانور جو ہے جیسی ان کی آنکھ کھلتی ہے تو پاس میں ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ کسی تنقید کرنے والے دوست کی طرف اشارہ ہے، یعنی کوئی ایسا بندہ آس پاس ہوگا جو بار بار تنقید کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ تنقید کا جواب تنقید سے نہ دیں، ورنہ کیا ہوگا، اختلافات پیدا ہوں گے۔ تو آس پاس کے لوگ اگر تنقید کرتے ہیں، کوئی ان کا اپنا دوست آنے والے کچھ دنوں میں تنقید کرتا ہے تو یہ ان سے نہ الجھے، ورنہ وہی چیزیں ان کے لیے خلاف ہونا منظر عام پہ جو ہے ہونا شروع ہو جائیں۔ دبئی سے فرحین علی وہ یہ پوچھتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا خواب میں کہ میں شہد کی مکھی جو اس کا وہ چھتا جسے کہتے ہیں اس کو وہ جو ہے اس میں سے شہد نکال رہی ہیں، ماشاءاللہ، تو اس کی کیا تعبیر؟ یہ شفا کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے، اگر بیمار ہے تو اللہ کے کرم سے جلد ان کو شفا ملے گی، اگر مقروض ہے تو مولا کے کرم سے ان کا قرض جو ہے وہ اختتام کو جائے گا، اگر بے اولاد ہے تو وہ اولاد کی طرف اس کا اشارہ ہے، یعنی کوئی بھی ایسی حاجت جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے تو اللہ کے کرم سے تھوڑے ہی عرصے میں وہ حاجت انشاءاللہ جلدی پوری ہو جائے گی، دعا کے پورے ہونے کی طرف اشارہ ہے جو ان قریب انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اس کی جب بھی ایسا کوئی خواب دیکھا جائے تو شکر الحمدللہ پڑھا جائے اور اس کو بیان نہ کیا جائے، سوائے اس کے سامنے بیان کریں جو تعبیر کا علم جانتا ہے، اور جیسی تعبیر آپ نے معلوم کر لی تو اس کو لوگوں کو نہ بیان کرے کہ میں نے یہ اچھا خواب دیکھا ہے، دیکھنا اب ان قریب یہ چیزیں ہو جائیں گی، تو پھر کیا نظر لگ جاتی ہے اور ملنے والی چیزیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے بہت ہی مبارک خواب ہے اور ان قریب خوشی اور نعمت نصیب ہوگی۔ زبردست۔ پشاور سے انتخاب علی پوچھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری اولاد یعنی کہ میرے جو فرزند ہیں وہ مجھے ایک کمرے میں بند کر رہے ہیں، اتنے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس کی یہ کیا ہے، خواب کی تعبیر ہے؟ یہ کسی پابندی کی طرف اشارہ ہے، یعنی آنے والی زندگی میں ان کے عزیز و اقارب میں سے کوئی ان پہ پابندی لگائے گا جس کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات اور جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا نہیں کر پائیں گے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے سورہ نصر کو 27 مرتبہ پڑھا کریں اس دعا کے ساتھ کہ اے میرے اللہ مجھے آزادی نصیب فرما اور جو چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں اس میں آسانی فرما، انشاءاللہ پاک کرم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب ہم آڈینس کی طرف آئیں گے، آڈینس بھی آپ سے سوالات کرنا چاہتی ہیں، اپنے خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے اکثر اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ سفید اور کالی چیز کا صدقہ نکالنا چاہیے، اب وہ کیوں نکالنا چاہیے یہ ذرا بتا دیں۔ جی بالکل۔ اچھا، جیسے کہ صدقات جو ہوتے ہیں اس کا تعلق بعض مرتبہ کسی بھی اللہ کی مخلوق کو خوشی دینے سے ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کا صدقہ ہے، اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں کسی بھی مخلوق کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ لیکن جو علم نجوم یا علم جفر کے حساب سے جو صدقات دیے جاتے ہیں وہ گرہ کا صدقہ ہوتا ہے، اگر کسی احساس کا صدقہ دینا ہے، جیسے کہ کسی مشتری کوئی انسان ایسا ہے جو ازدواجی حوالے سے پریشان ہے تو وہ مشتری کا صدقہ دے گا، سبز چیز کا صدقہ دے گا تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ کوئی انسان جادو نظر وغیرہ میں گرفتار ہے یا مالی حوالے سے چیزیں اس کی الجھتی ہیں تو وہ کالی چیز کا صدقہ دے گا تو اس کے لیے بہتری پیدا ہوگی، پیلی چیز کا صدقہ دے گا تو جس کام کے لیے وہ جاتا ہے انشاءاللہ وہ کام اس کے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ ویسے ہی سفید چیز کا صدقہ جو ہے وہ انسان کی شخصیت کے لیے ہوتا ہے، اگر انسان سفید چیز کا صدقہ دے کے ان کا آغاز کرے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں اس کی شخصیت میں رونق پیدا ہوگی اور لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے۔ بہت خوب جی۔ میرا ایک سوال، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ جیسے خواب میں کسی کو انسان یا جانور یا کوئی بھی چیز آنا تو ایک معمول مطلب بات ہے، ان کی تعبیر اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، پر اگر کسی کو جنات وغیرہ آتے ہیں خواب میں تو ان کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی بالکل، کوئی بھی ایسا خواب جس سے آپ ڈرتے ہیں یعنی خوف آپ پہ طاری ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا تعلق جو ہے تنبیہ سے ہوتا ہے، خواب تنبیہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے جن دیکھا اور جن کا رنگ کون سا دیکھا،
اگر آپ نے لال رنگ جن کا دیکھا ہے تو اس کا تعلق یعنی ازدواجی زندگی میں رشتوں کے حوالے سے یا خونی رشتوں کے حوالے سے کوئی تلخی یا کوئی جھگڑا منظر عام پہ آئے گا۔ اگر جن کا رنگ آپ نے کالا دیکھا ہے، چہرہ نہیں دیکھا، صرف اس کے ساتھ کالا ماحول دیکھا ہے، کالا گھر دیکھا ہے، کالے کپڑے دیکھیں، تو اس کا تعلق آپ کے معاشی حالات میں کی طرف اشارہ ہوگا کہ مالی حوالے سے یا پیسوں کے حوالے سے کوئی نقصان منظر عام پہ آئے گا آپ کے خود کے فیصلے سے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ جنات دیکھیں یا خوف دیکھیں یا ڈر دیکھیں تو فوراً سمجھیں کہ کسی چیز کے لیے مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ میں تھوڑا سا رک جاؤں، تھوڑا سا سوچنے پہ راغب ہو جاؤں۔ تو لال رنگ ہے تو خونی رشتوں کی طرف، ازدواجی رشتے کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ کالا رنگ ہے تو زیادہ کالا رنگ آپ نے دیکھا ہے تو پھر مالی حوالے سے، معاشی حوالے سے اس کا اشارہ ہے۔ اگر سفید رنگ آپ نے دیکھا ہے اور اس کے ساتھ آپ ڈر رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے کافی چیزیں آپ بہتر تو کریں گے لیکن خام خواہ کی تنقید آپ کی زندگی پہ ہوگی، تو اس تنقید کو آپ کو اگنور کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جی اور کوئی آڈینس میں سے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں 2 سوال کرنا چاہوں گی۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو شک و شبہات ہوں کہ اس پہ نظر یا کالا جادو ہوا ہے تو وہ اس حوالے سے کیا کرے، اور اگر اسے معلوم ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کا جو شک و شبہ ہے یقین میں، پہلے تو اس کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ واقعی نظر اور کالا جادو ہے یا نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ ایسا ہی ہے تو اس کو کیسے حل کیا جائے یا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جی بالکل میں عرض کروں گا، بہت ہی آج کل کے دور میں یہ چیزیں زیادہ ہی بد کا اور یہ بہت زیادہ جی بالکل معاملات، کافی چیزیں جو ہیں وہ تو اس کے ہمارے پاس جو ہے سوالات اس حوالے سے ہی آتے رہتے ہیں۔ سب کی رہنمائی ہو جائے۔ سب سے پہلے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان صبح کا آغاز اور رات کا اختتام چاروں کل آیت الکرسی اور خصوصاً سورہ فلق کی جو آخری آیت ہے من شر حاسد اذا حسد، اس کو 27 مرتبہ پڑھ کے کریں، یعنی ایک مرتبہ چاروں کل پڑھ لیے اور پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیا اور 27 مرتبہ سورہ فلق کی آخری آیت کو پڑھ لیا، 27 مرتبہ دہرانا ہے۔ تو ان سے انشاءاللہ نظر، جادو، تعویذ کبھی بھی اللہ کے کرم سے زندگی میں داخل نہیں ہوگا۔ اب رہی بات کہ کیسے معلوم کیا جائے کہ نظر لگی ہے، حسد جو ہے وہ آپ کو زندگی میں آیا ہے، تو اس کے کئی طریقے کار بزرگوں نے فرمائے ہیں۔ اگر انسان اپنے ساتھ لیمو رکھے اور 24 گھنٹے لیمو آپ کے پاس ہے اور اس پہ کالے داغ اگر ہو جاتے ہیں یا اس پہ ریڈ کلر کے، لال کلر کے کچھ نشانات منظر عام پہ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جادو ہے، تعویذ ہے، نظر حسد ہے۔ تو اس کے کئی طریقے کار اور بھی ہیں۔ اگر انسان رات کو بار بار ڈرتا ہے، اگر انسان کو بار بار بیٹھے بیٹھے خوف لگتا ہے، پاؤں جو ہے وہ جلتے ہیں یا سر جو ہے وہ بھاری محسوس ہوتا ہے، تو نظر حسد سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا آسان سال یہ ہے کہ انسان روز صبح اور رات کا اختتام قرآن پاک کی تلاوت سے کرے تو انشاءاللہ کبھی بھی نظر حسد جو ہے وہ حاوی نہیں ہوگی۔ دوسرا ایک میں بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے دیکھا ہوگا جو آج کل کے ماشاءاللہ جو امریکہ، یورپ، کینیڈا یا ان ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو نظر حسد کم لگتی ہے۔ کیوں کم لگتی ہے؟ کیونکہ وہ کچھ وقت ایسی جگہ پہ گزارتے ہیں جہاں خوشگوار ماحول ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے خدا کی قدرت میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی۔ اگر ہم جب کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پانی ہے یا کھلا آسمان ہے یا تازہ ہوا ہے یا درخت ہیں، تو جیسے ہی ہم وہاں جائیں گے تو ہم پہ جتنی بھی نظر، حسد، جادو کے اثرات ہیں وہ خدا کی قدرت جو ہے وہ ختم کر دے گی۔ تو یہ بڑا ایک آسان سا عمل ہے، آپ بھی ریگولرلی واک پہ جایا کریں، ایسی جگہ پہ جایا کریں جہاں درخت ہیں، پھول ہیں، کچھ وقت وہاں خدا کی قدرت کو دیکھیں، مطمئن اور اطمینان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، تو یہ چیزیں جو ہے روحانی امراض ہیں ان سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے انشاءاللہ، سکون میں اثر ہوگا، سکون محسوس ہوگا۔ آڈینس میں سے اور کوئی پوچھنا چاہیں؟ جی بھائی السلام علیکم۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اکثر رات کو مطلب مجھے نیند میں میں باتیں کرتی ہوں، تو ایسا میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ جی بالکل۔ اچھا پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نیند میں بات کرنا کسی بھی روحانی خواب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جب بھی آپ ایسا محسوس ہو تو اس کا تعلق یا آپ کی تھکاوٹ سے ہے یا آپ کی کسی پریشانی سے ہے۔ تو جب آپ سویا کریں تو مطمئن ہو کے سویا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے سویا کریں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے سویا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ چیز آپ کو رفتہ رفتہ کافی چیزیں بہتری ہو جائیں گی۔ پانی دن کے وقت پیا کریں، رات کو پانی کم پیا کریں، تو ان سے بھی یہ عادت جو ہے انشاءاللہ قابو میں آئے گی، لیکن اس کا کسی روحانی خواب سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کوئی؟ جی
السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کل رات خواب کو 3 چیزیں ایک ساتھ دیکھی ہیں. ایک طرف میں نے 2 عورتوں کو سفید کپڑوں میں ایک بچی کے ساتھ خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے. دوسری طرف نکاح پڑھایا جا رہا ہے. تیسری طرف نماز جنازہ کے لیے بلاوا آیا ہے. اس خواب سے مجھے کافی بہت ڈر لگا, تو میں نے سوچا میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والی زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ ہوگا جس سے پورا خاندان جمع ہوگا, اکٹھا ہوگا, ایک جگہ جمع ہوگا, اور کسی ایک شخصیت پہ تنقید کی جائے گی, کسی ایک فیصلے کے لیے رویا جائے گا. یعنی کسی ایک انسان کے لیے کوئی فیصلہ کیا جائے گا اور کسی چیز کے لیے رویا جائے گا. یہ بہت برا اور عجیب خواب ہے. اس کے لیے فوراً آپ صدقہ نکالیں اور کوشش کریں کہ لال چیز کا صدقہ نکالیں. کسی بیماری کی طرف, موت کی طرف, پریشانی کی طرف اس کا اشارہ ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ پاک اپنی پناہ میں آپ کو رکھیں گے. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اور کوئی سوال کرنا چاہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ میرا سوال ہے کہ جب بھی میں خواب میں دیکھتا ہوں نا, چاروں طرف پانی میں ڈوب رہا ہوں, بڑی کوشش کر رہا ہوں نکلنے کی, پر جو ہے نا میں نکل نہیں پا رہا ہوں. اس کی کیا تعویذ ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ کے اوپر اتنی ذمہ داریاں آ جائیں گی کہ آپ اس ذمہ داریوں کو سارا دن محنت کے بعد نبھا نہیں پائیں گے, اور آپ کوشش بھی کریں گے کہ ان ساری چیزوں کو پورا کر سکیں, لیکن کافی مرتبہ وہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی, اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تنقید منظر عام پہ آ جائے گی. اس لیے جب بھی کوئی ذمہ داری آپ کو دی جائے تو جو کر سکتے ہیں وہ کریں, اور جو نہیں کر سکتے ان کا وعدہ نہ کریں. تو ان سے انشاءاللہ زندگی میں امن قائم ہوگا. شکریہ. جی تو ناظرین, آپ نے اپنے خوابوں کی تعبیر جانی. انشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا, اور جو بھی خواب آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بھیجیے گا. ہم انشاءاللہ اسے وقتاً فوقتاً اسے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. تو ہم سید مہربان علی شاہ شمسی کے بے حد ممنون و مشکور ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.